سوال کرنے والوں تمہاری مراد پوری کر دی گئی. اے حسن حق کے متلاشیوں، اے جمال حق کے سر میں کی تلاش میں سرگرداں رہنے والوں، تمہیں تمہاری تلاش مل گئی، تمہیں تمہاری مراد مل گئی، تمہاری دعا بر آئی، تمہارا سوال پورا ہو گیا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. میں نے بے شک اپنے حسن کی جلوہ سامانیاں اس کائنات رنگ و بو میں ہر سو بکھیر دی ہیں. شرق سے غرب اور عرش سے فرش تک یہ میرا ہی حسن ہے، یہ میرا ہی جمال ہے، یہ میری ہی رنگتیں ہیں، میری ہی نکھتیں ہیں جو ہر سو دکھائی دے رہی ہیں، مچل رہی ہیں. مگر اس لیے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. مگر میرے حسن کے بکھرے ہوئے جلوے دیکھ کر تمہیں میرے حسن تمام کا اندازہ نہیں ہو رہا. میرے جلوے حسن کی منتشر رعنائیاں دیکھ کر تمہیں میرے جلوے کمال کا اندازہ نہیں ہو رہا. تو آؤ میں ایک وجود ایسا بناتا ہوں جسے اپنے حسن کا پیکر بنا کر اور اپنے جمال کا پیکر ڈھال کر دنیا میں رکھتا ہوں. ساری کائنات خلق میں میرے حسن کی تلاش کے سرگرداں رہنے والے تم جمع ہو جاؤ. آج مطلع بشریت کی صبح ہے، دھیان سے دیکھو، مکہ کی طرف نگاہ کر لو. ایک گھر ہے وادی مکہ میں، فران کے پہاڑوں کے دامن میں قریش بستے ہیں. ان قریشیوں میں ایک قبیلہ بنو ہاشم کا ہے. اس بنو ہاشم کے قبیلے میں ایک گھر عبداللہ کا ہے. اس عبداللہ کے گھر میں ایک بی بی آمینہ ہے. تکو اس کی گود کو دیکھو، تم دیکھو میں اپنا حسن اس کی گود میں محمد بنا کر اتار رہا ہوں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد کا حسن سراپا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم خلق میں میرے پرتو حسن کی کامل جلوہ گاہ ہے. جو مجھے دیکھنا چاہے وہ میرے محمد کو دیکھ لے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلع ذات پر میرا ہی آفتاب حسن چمک رہا ہے. غیر نہ جانو، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے. جیڑا ہک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے. جیڑا ہک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے. آؤ تمہیں بتاؤں میں کون ہوں اور میرا محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں کون ہوں اور میرا محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد مطلع ہے، آفتاب میں ہوں. محمد کی ذات افق ہے، مہتاب میں ہوں. محمد کی ذات پیکر ہے، حسن میں ہوں. محمد کی ذات آئینہ ہے، چمک میں رہا ہوں، چمک میں رہا ہوں. کبھی میرے حسن کی چمک اس کی کنڈل والی زلفوں میں نظر آتی ہے، کبھی اس کی چشم نرگسی میں نظر آتی ہے، کبھی اس کے حسن میرے حسن کی جھلک اس کے چہرے میں نظر آتی ہے، کبھی اس کے حسن سراپا میں نظر آتی ہے، کبھی میرا جلال اس کی ناراضگی میں دکھائی دیتا ہے، کبھی میرا جمال اس کی مسکراہٹوں میں دکھائی دیتا ہے. ہوں میں ہی، ہوں میں ہی. مگر چونکہ مجھے دیکھ نہیں سکتے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے عالم خلق میں اس کی ذات کو مطلع بنا دیا ہے تاکہ میرا حسن اس مطلع ذات پر چمکے. وہ میرا مظہر ہے. میں نے وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی صورت میں، چونکہ مظہر بنانا تھا اور مطلع بنانا تھا اپنے آفتاب حسن کا، اس لیے اسے نور کی صورت میں
اس وقت پیدا فرمایا جب کائنات ہست و بود اور عالم رنگ و بو میں کچھ بھی نہ تھا. عرش سے فرش تک کوئی نوری اور کوئی مادی اور کوئی ناری مخلوق نہ تھی. ابھی میں نے نظام کن فیکون کا اجرا بھی نہیں کیا تھا. فقط میں ایک خالق تھا مگر کوئی مخلوق نہ تھی. اس وقت میں خالق تھا مگر کوئی مخلوق نہ تھی. مالک تھا مگر کوئی مملوک نہ تھا. معبود تھا مگر کوئی عبد نہ تھا. حسن تھا پر سامنے کوئی عشق نہ تھا. جلوہ تھا پر تکنے کے لیے کوئی نگاہ نہ تھی. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. میں حسن کا چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے, دیکھا جائے. فخلقت الخلق, میں نے خلق کا نقش اول پیدا کیا. خلق کا نقش اول پیدا کیا. چونکہ نور ذات کو دکھانا تھا اس لیے نقش اول بھی نور ہی بنایا. نقش اول بھی نور ہی بنایا. یہی نور میرے نظام خلق و تکوین کا پہلا نقش تھا. یہی نور میرے حسن و جمال کا پہلا محل تھا. پہلا محل تھا. یہی نور میری توجہ ذات کا پہلا مرکز تھا. میری توجہ ذات کا پہلا مرکز تھا. عالم امر و خلق میں اس نور کے سوا اور کچھ نہ تھا. جب اسے بنا دیا تو میرے سامنے تنہا وہ رہتا تھا اور وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا, میں اسے دیکھتا رہتا تھا. اور میں اس کو اپنی توجہ سے پالتا رہتا تھا, اپنے پرتبہ حسن سے نکھارتا رہتا تھا, اپنے جلوہ جمال سے اجالتا رہتا تھا. پھر وہ میرے حجابات عظمت میں تھا. حجابات عظمت میں تھا. میں نے اپنے انوار ذات سے جب بنا لیا اب اس کی پرورش چاہیے تھی. اب ضرورت کیا تھی اس کی؟ پرورش کی جائے. اور پرورش کے لیے ابھی کوئی اور غیر شے پیدا نہیں کی تھی. وہی ایک تنہا ایک نور تو تھا. کوئی غذا نہیں بنائی تھی, کوئی نورانی غذا بھی نہ تھی. سو اسے بنا دیا, حجابات عظمت میں رکھا. میرے حجابات عظمت اس نور کا گھر بنے, اس نور کا گھر بنے. اور میرے انوار ذات اس کی پرورش بنے. میں نے اپنے انوار ذات سے اس نور کی ہائے 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 پرورش کی. ارے وہ نور جو پرتو ذات سے بنا اور انوار ذات سے پلا. جو پرتو ذات سے بنا اور انوار ذات سے پلا, تربیت پائی. پھر طویل زمانوں تک جنہیں میرے سوا کوئی اور نہیں جانتا میں اس کی پرورش کرتا رہا, اس کو پالتا جمع کرتا رہا, نکھارتا رہا. طویل مدتوں کے بعد پھر ایک زمانہ آیا میں نے عالم ارواح کو پیدا کیا. اور پھر سب سے پہلے عالم ارواح میں ملائک اور انبیاء کی روحوں کو بنایا. جب انبیاء کی ارواح بن گئیں تو پھر میں نے حجابات عظمت سے اس نور کو عالم ارواح میں منتقل کر دیا. اس نور کو حجابات عظمت کے گھر سے عالم ارواح میں منتقل کر دیا. تب جاننے والوں کو پتا چلا کہ اس نور کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اس نور کا نام جب وہ بنا تو مجھے کوئی جاننے والا ہوا, اور جب ارواح انبیاء بنی تو اسے کوئی جاننے والا بنا.
اس نور کی تخلیق سے پہلے مجھے کوئی جانتا نہ تھا، اور ارواح انبیاء کی تخلیق سے پہلے اسے کوئی جانتا نہ تھا۔ بڑا زمانہ گزرا، بس